السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں اس وقت خواتین کی آبادی تقریباً 52% ہے اور مرد کی آبادی تقریباً 48%. تو اس میں جو ہمارے پاکستان میں زیادہ مسائل جو آ رہے ہیں نا، وہ میرج کے آ رہے ہیں، لیٹ میرج کے. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سروے کیا ہے. سروے کے بعد ہمیں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس میں کچھ معاشی مسائل بھی ہیں لوگوں کے، کچھ تعلیمی مسائل بھی ہیں، کچھ جناب ایسے ہیں کہ برادری سسٹم بھی ہے کوئی ہمارے ہاں. تو اس سلسلے میں کوئی ایسے اسٹیٹس بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو لیٹ میرج ہو رہی ہے وہ اسی بنیادی وجہ اس کی یہی ہے، بن رہی ہے. تو اس سلسلے میں ناظرین نام نے آج پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر نیاز اکمل صاحب کو دعوت دی اپنے اسپیڈ نیوز اسٹوڈیو میں. تو ہم آج ان سے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے نا لیٹ میرج کا، وہ عمر گزرتی جا رہی ہے لڑکیوں کی. تو کیوں گزرتی ہے، کیا وجہ ہے، کیا ایسے مسائل ہو رہے ہیں کہ لڑکیوں کی عمر جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اپنے شادی ان کی نہیں ہو پا رہی. اس میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ معاشی مسائل بھی ہیں، تعلیم. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ جو ہماری جو آبادی ہے خواتین کی، یہ 54 تک چلی گئی ہے، بڑھ گئی ہے اور بھی. اسی طرح میل کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ کچھ ہارمونک پرابلم آ رہے ہیں ہمارے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. اسے ہمیں اگر اس کو وزٹ کریں تو اس پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک دوسری بات ہے کہ شادی کے حوالے سے آپ بات کریں، میرے اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ سے زائد بچیاں جو ہیں وہ اپنی شادی کی عمر جو ہے نا وہ گزار چکی ہیں. اس کی وجوہات میں جو ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ برادری مسائل ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم خاندان سے باہر نہیں کرتے. کوئی ایسا جی دادا یا نانا وہ مر گیا تھا بچپن میں ہی، وہ نسبت کر گیا تھا. تو تعلیم کے لحاظ سے بچیوں کا جو تعلیم کا میرٹ ہے، اسٹیٹس ہے، وہ لڑکوں کی نسبت زیادہ ہے. ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ نے کہا کہ دادا نانی وہ ایسے کرتے تھے، تو وہ تو بیکورڈ علاقوں میں چلا گیا نہیں یہ بات؟ نہیں، جہاں برادری سسٹم ہے نا اس میں یہ ہے کہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ کہے گا جو میری ماں یہ کہہ گئی تھی، وہ کہے گا میرا باپ یہ کہہ گیا تھا. ابھی ان میں کوئی ایسی روایات چل رہی ہیں جس پہ وہ اپنا موقف جو ہے نا بڑا سخت کر دیتے ہیں. حالانکہ بچے کے اس وقت کے تعلیمی، سوشل، معاشی مسائل کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو کرنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. مطلب بچوں میں شعور آ رہا ہے اس چیز کا؟ جی، بچیوں میں شعور ہے. وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اگر ان کی تعلیم بیٹی کی اچھی ہے تو ان کی خواہش ہے کہ پڑھا لکھا ملے، اور ان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جاب ہو، اسے پریفر کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ملک کے مسائل اس قسم کے ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ سب کو تو نوکریاں نہیں دے سکتی. اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نوکریاں جو ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن جو مسائل ہیں ان کی طرف ہم توجہ دیں. ایسے حالات پیدا کریں، سورس پیدا کریں جس میں ہمارے انکم کے ذرائع بہتر ہوں تاکہ ہم اس ایشو سے نکل سکیں. اس نفسی کے عالم میں جو میں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور والدین بہت پریشانی کے عالم میں ہیں اور بڑی عجیب کیفیت ہے ان کی. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم کوئی ایسا تنظیم بن جائے جو ان کے مسائل حل کر سکیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھو جی، اصل تو ہونا چاہیے کہ ہم اس میں سٹیٹس دیکھتے ہیں، ہم راجے ہیں، ہم خان صاحب ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں. تو شرعی لحاظ سے اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. صحیح. ہمیں مسلمان ہونا چاہیے. ہمیں اس حلقے سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر بچہ کام کر رہا ہے تو صحیح ہے، اس کو ایسا پرابلم نہیں ہے تو اس کو آدمی کرنا چاہیے، شادی کر دیں. دوسری بات ہے بچیوں میں تعلیم ہے، وہ ایم اے کرتی ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتی ہیں، وہ اپنی شادی کی عمر تو تعلیم میں گزار دیتی ہیں. اس کے بعد پھر اگر برادری سطح کے مسائل ہیں پھر وہاں ڈھونڈنا شروع ہوتا ہے، ان کا سٹیٹس نہیں ملتا. یہ کرتے کرتے نا وہ اپنی جو شادی کی عمر ہے وہ گزار دیتی ہیں. ان کا جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. ان کے لیے پھر مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اب کچھ ایسے گھر بھی دیکھے ہم نے کہ کوئی اب جہیز نہ ہونے کی وجہ سے
کچھ ایسی ان کی مشکلات ہیں، فیملی ممبر زیادہ ہیں، ان کے اخراجات اپنے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ ایک بچی کو اتنا جہیز نہیں دے پا رہے، تو وہ بھی گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ اور کیا جی ان کی بچی دفتر میں کام کرے گی تب کچھ انکم ان کی سلسلہ شروع ہوگا، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں معاشی مسائل کے سلسلے میں؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ اس میں تو ضروری ہے کہ دیکھو ہمارے ایک بڑی وبا قسم کی چیز ہے کہ ایک آدمی کمانے والا ہوتا ہے، 10 کھانے والے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر سارا جو فیملی ہے اس میں اپنا پارٹ ادا کرے تو وہ اس میں جو معاشی مسائل سے فیملی نکل سکتی ہے۔ دوسرا یہ کچھ ایسی قباحتیں موجود ہیں کہ بچی کو جاب کرنے کے لیے نہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، اس نے PhD کر لیا ہے، اس نے وہ MPhil کر لیا ہے، پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے بھائی کہ یہ گھر میں رہے، شادی کر دے، آگے ان کی مرضی ہے نوکری کرائیں نہ کریں، وہ اخیر اسے برتن دھونے، گھر کے کپڑے دھونے، ان مسائل میں صفائیوں میں الجھنا پڑتا ہے۔ اس کا PhD یا MPhil یا تعلیم کس کام کی ہوئی؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے سب کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا کہ تاکہ وہ آگے جا کے جو ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے سٹیٹس وغیرہ، دیکھو قرآن پاک نے بھی یہ بتایا کہ بچے جو ہیں وہ مرد سے، تو جو آمدن ہے، روزگار کے وسائل بہتر وہ عورت کے ہیں، اس کے مقدر سے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فنی تعلیم کے ادارے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرے، انہیں عام کرے، تاکہ یہ جو ہمیں شادی کے حوالے سے یا اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچے جب ایک دوسرے کو دیکھنے جاتے ہیں وہ پھر شرطیں رکھتے ہیں، تم گاڑی دو گے، تم کیا کیا چیزیں دو گے، زیور کتنا ڈالو گے۔ یہ چیزیں جو نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اصلاحی معاشرے کے لیے یہ چیزیں ممکن نہیں ہے۔ جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ ہی آپ کو دے دیا، بالکل کنڈیشن پاک ہونی چاہیے۔ اس میں یہ جو چیزیں کرتے ہیں آگے جا کے وہ شادیاں کامیاب بھی نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے کہ اس میں جو لو میرج کا کنسیپٹ آ رہا ہے، ایسے ایک دوسرے کو دیکھا تو بس باچی اس پہ گرفتہ ہو گئے، تو اس میں والدین مجبور ہوتے ہیں، آخر یہاں تک معاملات پہنچتے ہیں کہ وہ سنجیدگی کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، اور جو والدین ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، لیکن وہ حقائق کی دنیا میں نہیں ہوتے۔ 80% جو ہے اس کے لو میرج وہ ناکام ہو جاتی ہیں، اس میں والدین یا دوسرے ان کا وہ کٹ آف کر دیتے ہیں، اس نے تو اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ تو اب موضوع کی طرف یہی ہے کہ شادیاں بر وقت کی جائیں۔ دیکھو ایک MPhil کرتی ہے، PhD کرتی ہے، اس کی عمر 30-32 سال چلی جاتی ہے۔ ہم ایسا کچھ سیٹ اپ کریں کہ اس کو شادی کو آسان بنائیں، اس میں جو اس طرح کی فروئی چیزیں ہیں ان کو نکالیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اکثر لوگ قرضے لے کے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، پھر وہ شادیوں میں کچھ ٹائم کے بعد ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ جو والدین ہیں وہ ذہنی مریض بنتے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، اس طرح کے مسائل آتے ہیں، تو وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں قرضہ ان کے سر ویسے ہی چڑھا رہتا ہے۔ اس لیے ان کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں ایسے افراد جو اس میں دلچسپی رکھیں، اسے عام طور پہ ڈاکٹر صاحب دکھاوا کہتے ہیں کہ دکھاوے کی ہوتی شادی، میں نے فلانے نے اتنا خرچہ کیا میں اتنا کروں گا، یہ بھی عام چیز رجحان نہیں۔ ایک بات ہے، یہ جو ایک عورتوں کی شریعت ہے نا وہ کسی کتاب میں درج نہیں ہے۔ صحیح، وہ ہمارے یہی چیز ہے، ناک کا مسئلہ، جو فلانے کزن نے اس میں اتنا یہ ڈالا تھا، زیور ڈالا تھا، اتنا سوٹ دیا، اتنا ہم بھی یہ کریں، اور وہاں کرتے کرتے وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور پیچھے لوگوں کے لیے مسائل چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر اس کو بھائی آپ سیدھی بات کریں کہ ہمارے پاس بھائی جی یہ کچھ اگر آپ کو بارے میں ہے تو کر لیں، نہیں ہے تو خدا حافظ۔ اگر آپ پہلے اپنے حقائق بیان کریں، آپ ایسے لمبی پھڑے نہ ماریں، تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ بھئی یہ کچھ ہے ہمارے پاس، بھائی ہم یہ مزدوری کرتے ہیں، یہ تنخواہ ہے، کرائے کا مکان ہے، بھائی دیکھو چھوٹی سی میں بات کروں، ہمیں اسٹیٹس کے ڈھونڈتے نا ہم بہت دور نکل جاتے ہیں۔ باہر سے باہر نکلی، اب کچھ علاقوں میں، پاکستان کے کچھ علاقوں میں، بلکہ بعض بر صغیر میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بہت چھوٹی عمر میں بھی شادی ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو بہت عمر گزر جاتی ہے پھر بھی شادی کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اسے شادی کو تصور ہی نہیں ہے وہاں پر شادی کا۔ نہیں، اس میں نا کچھ رسومات بھی ہیں، کچھ بعض ایسی جگہ پہ ہیں وہ شادی کا وہ خرچہ مانگتے ہیں کہ، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو بیٹی خرید کے لایا، لیکن یہ سارا بوجھ اس لڑکی والوں پہ ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مولوی کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ جو اس کا حق ہوتا ہے وہ بھی جو اس سے محروم کر دیتے ہیں، جو نکاح نامے میں درج ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے کہ
کہ عورت کو عورت کے حقوق سے یعنی اس کو فارغ نہ کیا جائے، محروم نہ کیا جائے. تو اس میں ساری گفتگو کا جو نچوڑ حاصل یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی تحریک تنظیم کی ضرورت ہے کہ یہ جو میرج سینٹر ہیں انہوں نے بھی عوام کو مایوس کیا ہے. ناظرین، اب ہمیں ارشد جاوید چودھری، مجھے اور ڈاکٹر اکمل صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ پھر بات کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.